मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली पुरफजल और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत दे। मसीह में मेरे अजीज़ हो, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हम सबको ये हसीन मौका अता फरमाता है कि हम उसके हजूर में जमा होकर उसकी शुक्रगुजारी करें और उसके नाम को जलाल दें, क्योंकि वो मेहरबान है और हमेशा अपनी मेहरबानी हम सब पर जाहिर करता है। कलाम खुदा फरमाता है कि वो बदों पर और उन पर जो नाशुक्रे हैं उन पर भी वो मेहरबान है। हमारा खुदावंद कितना रहीम और मेहरबान है कि जो नाशुक्रे हैं खुदावंद उन पर भी मेहरबानी करता है, जो बदी करते हैं खुदावंद उन पर भी मेहरबानी करता है। और हम खुदावंद के हजूर में इस वक्त उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने इस काबिल बनाया कि हम उसके नाम को जलाल दें। तो आज जो खुदावंद का कलाम हम सब तक पहुंचा है, मैं चाहता हूं कि हम इस खुदावंद के कलाम पर गौर करें, क्योंकि खुदावंद का कलाम दो धारी तलवार की मानिंद है, जो बंद बंद और गोदे गोदे को चीर डालता है और हमारे अंदर बस जाता है। जरूरी है हम खुदावंद के कलाम को सुने और उस पर अमल करें, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, यीशु मसीह फरमाते हैं कि मुबारक हैं वो लोग जो खुदावंद का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। तो मेरे अजीजों, आए हम खुदावंद के कलाम में से निकालेंगे। आज सीखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत से खुदावंद के कलाम को हम पढ़ेंगे। खुदावंद का कलाम फरमाता है, भाइयों अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम हैं, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया, हकीमों को शर्मिंदा करके, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे। आमीन। खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक और मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। तो मसीह में मेरे आसमानी बाप, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद अपने नाम की खातिर हम पर रहम फरमाता है। और आज जो हमने खुदावंद के इस कलाम में से सीखा है, खुदा का कलाम वाज़े तौर पर फरमाता है कि आए भाइयों अपने बुलाए जाने पर निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम हैं। हम जानते हैं कि हकीम का मतलब हिकमत वाला होता है, और हिकमत वाला वो शख्स होता है जिसने दुनिया जहां की और इर्द गिर्द की किताबों से और तरह तरह के इंसानों से बहुत सारी हिकमत को हासिल किया होता है। उसे हकीम कहते हैं, जो हर एक चीज के बारे में जानने की कोशिश करता है और कोशिश करता है कि हर एक चीज को जाने। वो अपने आप को हिकमत वाला शख्स समझता है। मगर खुदावंद अपने कलाम में कहता है कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद हमें बुला रहा है। हमें अपने बुलावट की, हमें हमारे जो बुलाहट है, हमें उसको जो है वो उसके ऊपर गौर करनी है कि खुदावंद हमें किस तरह बुला रहा है। आज का हमारा जो कलाम है, आज का हमारा जो टॉपिक है, वो है बुलाहट, कि खुदा जो है वो हमारे लिए हमें जो है वो पुकार रहा है, हमें बुला रहा है। तो हमें देखना है कि खुदावंद हमें किस तरह बुलाता है। हम देखते हैं कि दुनिया में हर एक इंसान के पास टैलेंट है, दुनिया में हर एक इंसान के पास हिकमत भी है, दुनिया में हर एक इंसान के पास जो है वो अक्ल और दनाई भी है। मगर खुदा जो है वो हमें अलग अलग तरीके के साथ चुनता है। खुदा अलग अलग तरीके के साथ हमारी रहनुमाई करता है। खुदा अलग अलग तरीके के साथ हमें बुलाता है। आज कलाम खुदा हमें अपनी बुलावट की तरफ आमादा करने की कोशिश कर रहा है। खुदा का कलाम हमें पुकार रहा है। हम अगर बाइबल मुकद्दस में देखें तो यीशु मसीह फरमाते हैं कि देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, जब तू दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आकर तेरे साथ खाना खाऊंगा और तेरे साथ रहूंगा। अब हमें सबसे पहले अपने अंदर, अपने दिल के अंदर झांकने की जरूरत है। सबसे पहले हमें खुद इस बात को देखने की जरूरत है कि वो कौन सा टैलेंट है, या वो कौन सी चीज है, वो कौन सी बुलाहट है जो खुदा ने हमारे अंदर रखी है।
ہمیں اپنا دل خدا کو دینا ہے۔ ہم اس بات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم خدا کی بلاہٹ کو سن سکیں یا خدا کی اس بلاہٹ کو پہچان سکیں کہ کیا واقعی خدا مجھے بلا رہا ہے؟ خدا آپ کو بلا رہا ہے، خدا سچ میں آپ کو بلا رہا ہے، کیونکہ خدا کلام خدا میں فرماتا ہے کہ خدا اپنے کلام کو بیان کرنے کے لیے، نازل کرنے کے لیے ہمیشہ بیدار رہتا ہے، اور اس نے اپنے کلام کو پھیلانے کے لیے ہمیشہ اپنے لوگوں کو جو ہے بلایا ہے۔ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا، اپنے کلام کو پھیلانے کے لیے، اپنے کلام کی باتوں کو سننے کے لیے۔ خدا نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان جو ہے وہ خداوند کی پرستش کرے، اس کی تمجید کرے، اس کے نام کو جلال دیں، اس کی مہما گائے۔ مگر آج ہم نے اپنا آپ جو ہے وہ کھو دیا ہے، اپنا آپ شیطان کے حوالے کر دیا ہے، اور ہم نے اپنا دل خدا کو دینے کی بجائے یسوع مسیح کو دے دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بلاہٹ کو جاننے کی بجائے ہم اپنی عیش و عشرت کو جاننا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ میرے لیے بہتر کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے، مجھے وہ کرنا ہے جو میرے لیے بہتر سے بھی بہترین ہے۔ ہم ہر ایک چیز کو جو ہے وہ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ ہم ہمیشہ اپنے لیے سوچتے ہیں، مگر خدا کہتا ہے کہ تم مانگتے ہو اور اپنی عیش و عشرت کے لیے مانگتے ہو، اس لیے تمہیں ملتا نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، سب سے پہلے ہمیں خدا سے بات کرنے کی ضرورت ہے، اپنی بلاہٹ کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمارے لیے کون سی پکار لگاتا ہے، خدا ہمیں کیا پکارتا ہے، خدا ہمیں کیوں پکارتا ہے، کس لیے پکارتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو خداوند نے طرح طرح کے ٹیلنٹڈ سے نوازا ہے، خدا نے انسانوں کو طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں۔ کلام خدا فرماتا ہے کہ روح ایک ہے مگر نعمتیں طرح طرح کی ہیں۔ کسی کو خداوند نے کلام خدا کا توڑا دیا ہے، نعمت دی ہے، اور یہ بلاہٹ ہے۔ کسی کو خدا نے پرستش کا توڑا دیا ہے، کسی کو خدا نے جو ہے وہ بجانے کا توڑا دیا ہے، کسی کو خدا نے نبوت کا توڑا دیا ہے، کسی کو خدا نے لوگوں کو جمع کرنے کا توڑا دیا ہے، کسی کو خدا نے جو ہے وہ حکمت کا توڑا دیا ہے، کسی کو خدا نے عقل اور دانائی کا توڑا دیا ہے۔ یہ سارے ٹیلنٹ خدا نے انسان کے اندر رکھے ہیں، اور یہ ساری بلاہٹ ہے۔ ضرور نہیں کہ جو خدا کا کلام جو ہے وہ اسٹیج پر چڑھ کر خدا کا کلام سناتا ہے صرف وہی خدمت کرتا ہے، یہ ضروری نہیں، صرف یہی بلاہٹ نہیں ہے۔ بلاہٹ طرح طرح کی ہے، ہمیں اپنی بلاہٹ کو جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا سے بات کریں اور خدا سے جانیں کہ خداوند خدا ہمیں تو بتا کہ مہربان خداوند ہماری بلاہٹ کیا ہے۔ جب ہم خدا سے بات کرتے ہیں تو وہ اپنا کان جھکاتا ہے۔ کلام خدا فرماتا ہے کہ اس کا کان بھاری نہیں ہو گیا جو ہماری دعا نہ سنے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ بھی چھوٹا نہیں جو ہمیں بچا نہ سکے۔ جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں خدا سے، تو وہ اپنے کان کو جھکا کر ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے۔ اگر ہم خدا سے بات کریں گے، کہیں گے کہ اے خدا تو میری نعمت کو چمکا، میری نعمت میرے اوپر ظاہر کر، میری بلاہٹ کو مجھے سمجھا، کہ میں آخر خداوند سے فریاد کریں، دعا کریں کہ خداوند میری بلاہٹ کیا ہے، میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ جب ہم اس دنیا میں بلائے گئے ہیں تو یقیناً کسی خاص مقصد کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ضرور ہے کہ خداوند ہم سے اپنے مقاصد پورے کرائے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس نے شریروں کو بھی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اب شریر انسان کون ہے؟ وہ انسان جو خدا سے بہت دور ہیں، وہ انسان جو شیطان کے پیروکار ہیں، وہ انسان جو گھمنڈی ہیں، وہ انسان جو بدکار ہیں، وہ انسان جو نفرت انگیز ہے، وہ انسان جو غصے سے بھرے ہوئے ہیں، وہ انسان جو دوسروں کے لیے برا سوچتے ہیں، وہ انسان جو اپنی عیش و عشرت کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر دیتے ہیں، وہ انسان جو صرف ابلیس کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور دنیا کو، خدا کے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں،
وہ انسان جو خدا کے نزدیک نہیں بلکہ اس سے دوری بنانا چاہتے ہیں، ایسے انسان شریر کہلاتے ہیں۔ اور خدا کہتا ہے کہ خدا نے شریروں کو بھی خاص دن اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہوا ہے تاکہ خدا ان کو سزاوار ٹھہرا سکے۔ اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں، اگر ہم شریعت کی کتابوں میں دیکھیں تو خدا نے جناب موسیٰ کو کہا کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لا، اور دیکھ تو فرعون کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ میں جو ہوں سو ہوں نے مجھے بھیجا ہے اور تو میری قوم کو آزاد کر۔ مگر خدا نے فرعون کا دل سخت کر دیا اور خدا نے اس پر آفتوں کو نازل کیا۔ خدا اپنی آفتوں کو نازل کر کے اپنا خدائی دکھانا چاہتا تھا کہ وہ خدا ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ خدا نے خود ہی فرعون کے دل کو سخت کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کلام کی بات اٹل اور سچی ہے جو خدا نے فرمائی ہے کہ شریروں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ خدا شریروں کا مقابلہ کر سکے۔ اسی لیے خدا نے شریروں کو پیدا کیا ہے کہ خدا ان سے بدلہ لے سکے۔ اسی لیے خدا نے شریروں کو پیدا کیا ہے کیونکہ خدا ایک خاص مقصد جو ہے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو خدا نے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ خدا بڑی قوت کے ساتھ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، خدا نے جو ہے وہ فرعون کے دل کو سخت کر دیا اور آفتیں، طرح طرح کی آفتیں نازل کی ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج ہم جس بات پر غور کر رہے تھے، یہ ٹاپک جو تھا وہ تھا بلاہٹ کے بارے میں کہ ہم اپنی بلاہٹ کو کیسے پہچانیں۔ تو خدا نے ہر ایک انسان کو طرح طرح کی نعمت سے نواز رکھا ہے۔ خدا نے ہر ایک انسان کو بہت طرح کی نعمتیں بخشی ہیں۔ تو ان نعمتوں کو جاننے کے لیے، جانچنے کے لیے ہمیں خدا سے پاک رو مانگنے کی ضرورت ہے، خدا کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خدا کے ساتھ بات کریں گے تو میرا ایمان ہے خدا آپ کے ساتھ بات کرے گا، خدا آپ کو بتائے گا، خدا آپ کو سمجھائے گا، خدا آپ کو ٹیچ کرے گا۔ وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی کے ذریعے خدا آپ کو ضرور بتائے گا کہ آپ کی بلاہٹ کیا ہے، خدا نے آپ کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے لیے جو ہے وہ یہ ضروری ہے کہ میں آج اس کلام کو آپ سب کے سامنے پیش کر سکوں، کیونکہ خدا نے اس کلام کو عطا فرمایا کہ میں اس کلام کو خدا کے لوگوں تک لے کر جاؤں اور لوگوں تک پہنچاؤں اور اپنی بلاہٹ کو جو ہے وہ جانچ سکوں کہ میری بلاہٹ کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا کہ طرح طرح کی بلاہٹیں ہیں۔ خدا نے فرمایا ہے کہ خدا نے حکیموں کو جو ہے وہ شرمندہ کر دیا ہے۔ خدا نچلے طبقے کے لوگوں کو چنتا ہے۔ اگر یسوع مسیح کو دیکھے تو یسوع مسیح نے اپنے شاگرد ایسے چنے جو نہایت ہی غریب تھے۔ خدا یسوع مسیح نے ایسے شاگردوں کو چنا جن کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا، جو بے وقوف تھے۔ خدا نے ان کو چنا جو مچھلیاں پکڑتے تھے، جو محصول لیتے تھے، جو گناہگار انسان تھے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ گناہگاروں کو طبیب کی ضرورت ہے، ان کو نہیں جو تندرست تھے۔ یسوع مسیح نے بھی کم عقل لوگوں کو چنا، لیکن جب وہ ہمیں چنتا ہے تو پھر ہمیں وہ زور آور بنا دیتا ہے۔ جب وہ ہمیں چنتا ہے تو ہم ناعقلوں کو حکمت سے بھر دیتا ہے۔ خدا مہربان خدا ہے۔ اپنی بلاہٹ کو جانیں، خدا سے بات کہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت ہی نالائق ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت ہی کم عقل ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ حکمت والے نہیں ہیں، کمزور دل ہیں، تو خدا سے بات کریں۔ خدا آپ کو حکمت عطا کرے گا، خدا آپ کو عقل اور دانائی دے گا، خدا آپ کو نیچے سے اٹھا کر اوپر تک لے جائے گا، زور بخشے گا، ایک نیا زور بخشے گا، اور وہ نیا زور ہمارے لیے نئی بلاہٹ ہوگی اور خدا پھر ہمیں استعمال کرے گا۔ تو میرے عزیزو، آئے آج ہم دعا کریں، خدا سے منت کریں گے کہ خدا آج ہم تجھ سے اپیل کرتے ہیں، خداوند تو مجھے بتا، مجھے سمجھا، مجھے سکھا، مجھے ٹیچ کر کہ میری بلاہٹ کیا ہے۔ آئے خدا تو نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ خداوند تو مجھے بتا کہ میں تیرے کلام کو کس طرح لے کر جاؤں، خدا میں تیری خدمت کس طرح کروں۔ کیا تو نے مجھے اپنی ستائش کے لیے پیدا کیا؟ کیا تو نے مجھے اپنے کلام کے لیے پیدا کیا؟ کہ تو نے مجھے اپنی حکمت کے لیے پیدا کیا، یا تو نے مجھے اپنی نبوت کے لیے پیدا کیا ہے، یا تو نے اور کسی کام کے لیے خدا مجھے پیدا کیا ہے؟ مجھے بتا، کیونکہ میں خداوند دل سے تیرا کام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تیرا بیٹا ہوں۔
आए खुदा तो मुझे अपना फर्जंद बना और मुझ पर अपने कलाम के भेदों को और कलाम की बातों को जाहिर कर। आमीन। खुदावंद के इस कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद मुझे और आपको बरकत दे। आए हम दुआ करेंगे खुदावंद खुदा आज इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत मिले। खुदावंद से दुआ करेंगे खुदावंद खुदा आज ये कलाम जो मुझे अता फरमाया गया है खुदावंद, इस कलाम के वसीला से मैं ज़िंदगी पाऊँ, निजात पाऊँ और ख़ासकर अपनी बुलाहट को पहचान सकूँ कि मेरे लिए क्या बुलावा है खुदा की तरफ से। मसीह में मेरे आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे मुकद्दस नाम और तेरे जलाल के लिए, तेरी पाक बरकत के लिए जो तू अपने लोगों पर ज़ाहिर करता है। बुजुर्ग पिता, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू अपनी बरकत को खुदा मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर करता है और अपने कलाम को अता फरमाता है ताकि मैं तेरे कलाम को जानूँ। मेहरबान खुदावंद, ख़ास कर मैं दुआ करता हूँ आज के आए खुदा कलाम के लिए जो तूने मुझे बख्शा। आए बाप, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तू मेरे लिए अपने कान को झुका और मुझे जवाब दे। मैं खुदावंद अपनी बुलाहट को तेरे हजूर से खुदावंद महसूस करना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि तूने मेरे लिए कौन सी खुदावंद खुदा कादर मतलब खुदावंद खिदमत रखी है। तू मुझे बता और मुझ पर जाहिर कर ताकि मैं अपनी बुलाहट को जानकर अपनी खिदमत को पूरा करके अपनी ज़िंदगी के मकासद आए खुदावंद पूरे कर सकूँ। मेहरबान खुदा, मेरी दुआ को अपने हजूर में सुन और कबूल कर, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। खुदावंद आपके साथ और आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।